بیماری کا علاج نہیں کر پاتے. کیوں نمبر لگ رہے ہیں آپ؟ کیوں نمبر؟ جب باپ کے بٹوارے کا نمبر آیا کرے نا، باپ لے لیا کرو، ہر شرط پہ لے لیا کرو، ہر شرط پہ لے لیا کرو. اس لیے کہ پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، ولی ہو، سب کے لیے ماں باپ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. ان کی قربانیاں، یہ میری جماعت کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے ماں باپ روئے نہ ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ماں باپ کو رلا کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا نا، ستا کے نہیں. کیونکہ جب ہم نے گھر چھوڑا ہے نا مدرسے کے لیے، تو ایک سفر ایسا نہیں ہوتا تھا ہم گھر چھوڑ کے چلیں اور ماں باپ روئے نہ ہوں. آج ایک ماں کی فرمائش پوری کرنے کے چکر میں لوگ پڑے، کہتا نہیں میں نے بندہ رکھ دیا ان کی دیکھ بھال کے لیے، میں نے ایک نوکر رکھا ہوا ان کی دیکھ بھال کے لیے. دیکھ بھال نوکر بیٹوں کی طرح نہیں کر سکتے. بیٹوں کی طرح نوکر دیکھ بھال نہیں کر سکتے. لے آؤ نا، ساتھ رکھو، ساتھ جیو ان کے ساتھ، باتیں کرو ان کی، کوشش کیا کرو. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. آج ہم پوچھتے ہیں ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا. کبھی رات میں چلو نا تو چوک میں نا اکثر کوئی نہ کوئی، سردی آ گئی ہے، دیکھنا کتنے بوڑھے باپ روڈ پہ ملتے ہیں ایسے کمبل لپیٹے ہوئے، رات کے 10 بجے 11 بجے 8 بجے 9 بجے روڈ پہ کھڑے. کیوں کھڑے ہو چاچا؟ کہیں جانا تو بیٹھو گاڑی میں. کہتے نہیں بیٹے، جانا کہیں نہیں ہے، یہیں تک آیا تھا. کیوں آئے تھے؟ کہا بیٹا کام پہ گیا بھی آیا نہیں. بیٹا اگر دیر کر دینا فیکٹری سے آنے میں، منڈی سے آنے میں، باپ بستر چھوڑ کے روڈ پہ آ جاتا ہے. باپ راستے میں کہیں گر گیا ہے، گھر نہیں آیا، تو بیٹوں کو نکل کے نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ ماں باپ کو دیکھا کرو، خیال رکھا کرو. سردی آ گئی ہے، یہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہے اگرچہ، لیکن جن علاقوں میں ٹھنڈ ہے، ہمارے وطن میں ٹھنڈ ہے، یہاں نہیں ہے. ہمارے ماں باپ وہاں ہیں، ہم یہاں. ہمارے ماں باپ بہار میں، ہم یہاں گجرات میں. ہمارے ماں باپ بنگال میں، ہم گجرات میں. اور ہم بات کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہو؟ ہاں بیٹے ٹھیک ہے. اور کیسی کٹ رہی ہے؟ بہت اچھی کٹ رہی ہے. لیکن تم نہیں جانتے، فون کٹنے کے بعد وہ دیوار سے لگ کے رویا کرتے. لکھنا میری بات کو، فون کٹنے کے بعد وہ دیوار سے لگ کے روتے. کتنے ماں باپ فون پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، بیٹا فون کیوں نہیں کر رہا. کتنے ماں باپ کو بیٹوں سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن جب بیٹے نہیں ملتے تو دیواروں سے مائیں باتیں کرتی ہیں. دیواروں سے بیٹے کا نام لے لے کے باتیں کرتی ہیں. تمہیں یاروں سے بات کرنے کا وقت ہے، تمہیں دوستوں سے باتیں کرنے کا وقت ہے. ایک بوڑھے ماں باپ سے باتیں کرنے کا 5 منٹ وقت نہیں آپ کے پاس. کیوں 5 منٹ نہیں نکالتے یار؟ بس اتنی تو کہنا ابا ٹھیک ہو، امی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تیرا کیا چلا جائے گا یار. ہم تو بیوی کے پلو میں لپٹ کے ایسے سوئے کہ بغل کے کمرے سے ماں کی آواز گھٹ کے اس کے گلے میں رہ گئی اور ہمارے کانوں تک نہ آ سکی. اور یہاں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. جنت خالی نعرے لگانے سے نہیں ملے گی، جنت عمل کے میدان میں مضبوط ہونے سے ملے گی. اور یاد رکھیے، جن اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہو، وہ ماں کے اتنے فرمانبردار تھے کہ ماں کی اجازت کے بغیر مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. آج تو کہہ رہا ہے اماں میں نے 15 دن کی دوا لے دی، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. سن، تیرا سب سے بڑا حج تو تیرے گھر کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر رکھا ہوا، وہ تجھے کیوں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ کہ میں نے دوائیاں لے دی ہیں. علامہ حسن رضا جانے لگے حج کے لیے، اعلیٰ حضرت سرکار چھوڑنے کے لیے گئے، اس درد کے ساتھ رو رہے تھے کہ جانے والے کہہ رہے تھے چلو تمہیں لے کے جائیں گے. تب اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں. کہا کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ زمیندار باپ کے بیٹے ہو، بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، رامپور سے لے کے بدانگے تک آپ کا زمیندارانہ علاقہ ہے. آپ اگر بتیوں سے امیر نہیں ہوئے ہو، آپ چادروں سے امیر نہیں ہوئے ہو، آپ کو خدا نے ہزاروں بیگھے زمین کی ملکیت عطا کی ہے، آپ کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا توبت کا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن مدینہ وہ جاتا ہے جس کا فیصلہ احمد رضا کی بات کیا کرتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق ہے. کس کا؟ بولو. اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق ہے یہ. اور پھر گھر آئے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ ماں ہی کیا کہ جو دھڑکن سے بیٹے کی دل کی کیفیت کا پتہ نہ لگا ہے.
شکل سے پکڑ کے کہہ رہے ہیں اماں ٹھیک چل تو رہی ہے، ٹھیک چل تو رہی ہے، ہاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں سب ٹھیک ہے نا؟ اماں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ماں وہ ہے کہ جب تیرے بولے بغیر تیرے مرض کا لیول چیک کر لیتی تھی۔ ہر بیٹے کے ساتھ یہ گزری ہوگی، بیٹے نے دودھ نہیں پیا، ماں سمجھ گئی پیٹ میں درد ہے، بیٹا سو نہیں رہا ہے، ماں کہتی ہے لگتا ہے بیٹے کی رگ اتر گئی ہے۔ ماں وہ ہے جو بغیر بولے تمہیں سمجھ لیتی ہے، اور پھر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تم اور میں آج مشینوں کے محتاج ہو گئے، اور یاد رکھو کوئی مشین دنیا میں غم چیک کرنے والی نہیں ملی ہے، ابھی نہیں بنی ہے، جو آپ کے آنسو دیکھ کے اندازہ لگا سکے کہ درد کتنا ہے، ایسی کوئی مشین۔ لیکن رب نے ماں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا پتہ لگا لیتی ہے۔ کس چیز کا؟ درد کا پتہ لگا لیتی ہے۔ کس چیز کا پتہ لگا لیتی ہے؟ درد کا پتہ لگا لیتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، اور اسی ماں کو چھو چھو کے چیک کر رہا ہے، نہیں تجھے کچھ نہیں ہوا، نہیں تو ٹھیک ہے، کیوں بیوقوف بنا رہے؟ وقت دیا کرو ماں کو، پاس بیٹھا کرو۔ بیوی کہتے نہیں آج یہاں درد ہے، چل MBBS کے پاس۔ ماں کہتے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، چل تیرا تو کام ہی ہو گیا ہی بولنے۔ عزت دیا کرو، ماں باپ کی قدر کیا کرو، عزت کیا کرو۔ ماں کی کیا، وہ آرٹیکل ایک چھپا تھا، میں نے بیان کیا تھا، مجھے بہت عجیب لگا وہ۔ اس میں لکھا تھا ایک شخص کی عادت تھی کہ اس نے اعلان کیا تھا پورے شہر میں، عرب کا بندہ تھا، اس نے اعلان کیا جس سے ماں نہ پالی جاتی، یورپ کا بندہ تھا، جس سے ماں نہ پالی جاتی وہ مجھے دے کے چلا جائے، میں ماں پال لوں گا اس کی۔ اس کے گھر میں 20 مائیں اکٹھی ہو گئی۔ کسی نے جا کے اس سے پوچھا یار دنیا سے ایک ماں نہیں پلتی ہے، تو 20 مائیں پال رہا ہے؟ کتنی ماں؟ 20 مائیں پال رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اس کی چیخ نکل گئی، کہا بڑا درد ہے اس میں، کہا بتانا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر سن سکتا تو سن اور لکھ سکتا تو لکھ۔ کہا جب میں نے ہوش سنبھالا نا تو باپ کا سایہ نہیں تھا، جب مجھے ہوش آیا میں یتیم تھا اور ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی، میں باہر نکلا گھر سے تو ماں نے کہا بیٹے اب اچھے اسکول میں پڑھ لے۔ ماں نے میرا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرایا، میں اس میں پڑھنے جانے لگا، بچے مجھے چڑھانے لگے، کانی کا بیٹا کہنے لگے، جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی نہ اسے کانا بولتے۔ اس نے کہا بچے مجھے کانی کا بیٹا کہنے لگے۔ ایک دن میں گھر گیا، میں نے ماں سے کہا ماں مجھے پڑھنے نہیں جانا۔ میری ماں نے کہا کیوں؟ کہا میں جب اسکول جاتا ہوں نا بچے مجھے کانی کا بیٹا کہتے، مجھے غیرت آتی ہے۔ کہتے میری ماں نے کہا بیٹے پڑھ لے، جب پڑھ لے گا زندگی اچھی ہو جائے گی، دیکھ بیٹے کوئی ہے بھی نہیں، میں تیرے سہارے سے زندہ ہوں، تو میرے سہارے سے زندہ ہے، بیٹے میں نہیں چاہتی ہوں کل تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ کہا میں نے میری ماں کی بات سمجھ لی، میں پھر اسکول چلا گیا، میں پڑھتا رہا، تھوڑی سمجھداری آ گئی، پھر مجھے لوگوں نے چڑھانا شروع کیا، میں نے فیصلہ کر لیا جب تک ماں کے ساتھ رہوں گا ذلیل ہوتا رہوں گا۔ ایک دن میں آیا گھر میں نے بستہ پھینکا، میری ماں مجھ سے کہنے لگ گئی بیٹے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا سن آج کے بعد تو میری ماں لگی، میں تیرا بیٹا لگی۔ میں نے اتنا کہا میری ماں کی آہ نکل گئی، اس نے کہا ہائے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بھی اگر تو میرے ساتھ رہے گی تو پھر میں پڑھائی نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا پورے اسکول میں مجھے ذلیل کیا جاتا ہے اور تیرے اس عیب کی وجہ سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ کہتے میری ماں نے اتنا سنا، کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے ماں سے کہا تھا امی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بتا کیا چاہتی ہے؟ کہا جب میں نے اتنا کہا میری ماں نے میرے مستقبل کے لیے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ماں نے کہا بیٹے اگر تیری اسی میں خوشی ہے تو جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جہاں جا کے وہاں جا کے رہ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے جب میں جانے لگا میں نے ماں سے کہا تھا سن آج کے بعد کسی کو بتانا بھی نہیں کہ میں تیرا بیٹا لگتا ہوں، تو میری ماں لگتی ہے۔ کہا ماں نے وعدہ کر لیا جب کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ تو میرا بیٹا ہے میں تیری ماں ہوں۔ اس نے کہا میں پڑھنے لگا، میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، میری اچھی نوکری لگ گئی، جب میں اچھی نوکری پہ فائز ہوا مجھے اچھی دلہن مل گئی، جب اچھی دلہن ملی ہے خدا نے خوشیوں کا سورج نکالا، میرے گھر کے اندر ایک بیٹا تشریف لے آیا، جیسی بیٹا آیا ہے بیٹے نے ہوش سنبھالا، میں نے سارے رازوں کو راز رہنے دیا، کسی طریقے سے میری ماں کو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں
بیٹا آیا ہے، وہ خود کو برداشت نہ کر سکی، روک نہ پائی، میرے دروازے پہ آئی، اس نے آ کے دروازہ بجا دیا، میرے بیٹے نے جا کے دروازہ کھولا، اس نے پوچھا بیٹے تو کون ہے؟ کہا میں اس گھر کے مالک کا بیٹا ہوں۔ کہا جاؤ اس گھر کے مالک سے کہہ دو کہ کوئی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کہا میرا بیٹا گھر کے اندر آیا، اس نے کہا ابا جی کوئی خاتون آئی ہے۔ میں نے کہا کیسی لگتی ہے؟ کہا اس کی ایک آنکھ نکی ہے، میں سمجھ گیا میری ماں ہے۔ میں نے کہا اس سے کہہ دو کہ میں گھر میں نکی ہوں۔ کہتے جب میرے بیٹے نے میری ماں سے جا کے کہا تھا کہ میں گھر پہ نکی ہوں، اس نے کہا جا اس سے کہہ دینا میں بھی اسے دیکھنے لگی، اپنے پوتے کو دیکھنے آئی تھی، وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہا یہ کہہ کے ماں تو چلی گئی، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، میں بچوں کے ساتھ رہنے لگا، میری ماں کے لیے رہنے لگی۔ کہتے جب وقت گزرا پھر وہ وقت بھی آیا کہ نوشتہ تقدیر غالب آیا، میری ماں کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ جب میری ماں نے بستر پکڑ لیا، ایک تحریر اس نے لکھی اور لکھنے کے بعد اس نے پڑوسن کے حوالے کر دی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو فلاں سیٹ صاحب جو رہتے ہیں فلاں بلڈنگ میں ان کو جا کر کے یہ تحریر دے دینا، مگر دینا تب جب میرا دفن ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ کہہ کر کے اپنے گھر گئی، کچھ دن کے بعد انتقال ہوا۔ وہ عورت میری ماں کے انتقال کے بعد وہ تحریر میرے گھر لے کر کے آئی، اس نے کہا فلاں کونے پہ ایک خاتون رہتی تھی، اس نے یہ خط آپ کے لیے لکھا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ خط لیا، کہتا کیا بتاؤں، جیسی میں نے خط کو کھول کے دیکھا کہ پہلی تحریر پہ نگاہ پڑی ہے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا بیٹے یہ کسی اجنبی کا خط نہیں ہے، بلکہ تجھے سینے سے لگا کے پالنے والی ماں کی تحریر ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا میرے شہزادے تو پوری زندگی مجھ سے اس لیے نفرت کرتا رہا کہ میری ایک آنکھ نکی ہے، اور میرے بیٹے تو یہ بھی پوچھتا رہتا تھا بتا میں تیرے ساتھ کیسے رہوں، یہ تیری ایک آنکھ نکی ہے۔ بیٹے آج تک میں نے کبھی یہ راز نہیں کھولا، آج یہ راز کھول لگی ہوں۔ اے میرے لختے جگر، جس آنکھ کی وجہ سے تو نے نفرت کی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں، حقیقت آج کھول لگی ہوں، آج سچائی سن۔ میرے بیٹے جب تو چھوٹا سا تھا تو بیٹھنے لگا تھا، میں تجھے جھولے میں بٹھا کر کے پانی لینے کے لیے گئی، جب واپس آئی کیا دیکھا کہ تو جھولے سے نیچے گرا، نیچے ایک کیل پڑی تھی جو تیری آنکھ میں لگ گئی، تیری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں تجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے تیری آنکھ سے کیل نکالی اور کہا یہ کبھی دیکھ نہیں پائے گا، اس آنکھ سے یہ خراب ہو چکی ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا تھا ڈاکٹر ابھی میرے بیٹے نے دیکھا کیا ہے، اس کی آنکھ کا علاج کرو، تو ڈاکٹر نے کہا تھا صرف ایک علاج ہے کہ دوسری آنکھ اس کو دی جائے اور بدلے میں اس کی ایک آنکھ دینی پڑے گی۔ کہتے جب اتنا ڈاکٹر نے کہا میں نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھایا اور میں نے کہا تھا ڈاکٹر میرے بیٹے کی آنکھ کے بدلے میں اگر تجھے آنکھ چاہیے تو دیر نہ کر میری آنکھ نکال لے۔ ڈاکٹر نے میرے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا ابھی پوری زندگی پڑی ہے، جوانی کی بھرپور زندگی میں تو گزر رہی ہے، کیا کرے گی ایک آنکھ چلی جائے گی۔ تو میں نے رو کے کہا تھا کہ کیا کروں گی دونوں آنکھوں کا، جن کے لیے یہ نین سجدے تھے وہ سجن تو قبرستان چلے گئے ہیں، اب جینا بھی بیٹے کے لیے ہے، مرنا بھی بیٹے کے لیے ہے۔ اس نے کہا بیٹے آج جو تیری دونوں آنکھیں سلامت ہے یہ تیری وجہ سے نہیں بلکہ میری اسی آنکھ کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا میں نے اتنا سنا میری چیخ نکلی، میں دوڑا، میں ماں کی قبر پہ گیا، سوائے مٹی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں اگر اب آپ آواز دے پہلی آواز پہ دوڑ جایا کرو، اس لیے کہ کل جب یہ قبرستان چلے جائیں گے تم لاکھ آوازیں دو گے ایک آواز لوٹ کے آنے والی نہیں ہو۔ اس لیے خدا کے واسطے عزت کریں۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ میرے بھائی قدر کر لو، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہمارے گھر سے وہ مدینے جاتا جسے ماں